السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ سوال ہے جو کہ مفتی صاحب سے ہم معلومات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، جزاک خیر اللہ۔ مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہے، جس میں پہلا سوال یہ ہے، نفلی روزہ رکھا تھا لیکن کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا توڑ دیا انہوں نے، کوئی جی وجہ جی، ہوگی، تو کیا قضا کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نفلی روزہ اگر توڑ دے کسی وجہ سے کوئی انسان تو اس کی قضا ضروری ہے۔ نفلی روزہ کے ساتھ قضا ضروری ہے، کفارہ ضروری نہیں۔ لیکن اگر رمضان کے روزے کوئی انسان توڑ دے تو رمضان کے روزے کے ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، لیکن نفلی روزوں میں قضا اور کفارہ لازم نہیں ہے۔ جی، قضا تو ہر حال میں ضروری ہے، ایسا نہیں کہ قضا بھی نہ کرے، قضا ضروری ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اچھا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی نے سوال کرا ہے، میں نے اپنی بیٹی کے نام پر کچھ روپے ایف ڈی کرائے تھے، تو تاکہ اس کی شادی کے وقت وہ پیسے، پریشانی اگر جیسے بعض لوگ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ایف ڈی کرا دی کہ جب بچی کی شادی ہوگی 10 سال 5 سال میں تو بڑھتی ہو جائیں گے، مل جائیں گے، تو جی ہم بچی کی شادی اچھی طریقے سے کر دیں گے، تو ایسے کیا وہ پیسے شادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، ایف ڈی کرانا تو شرعاً درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے جی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اگر ایف ڈی کرا دے تو اب آیا کہ ایف ڈی کرانے کے بعد جو اس رقم سے زائد رقم ملتی ہے، جی مثلا مان لیجیے آپ نے جمع کیے 2 لاکھ روپے، جی اور جب اس کی ایک مدت ہے 5 سال 10 سال 20 سال بعد جب جی مدت پوری ہو گئی تو آپ کو 2 کی جگہ 10 لاکھ ملے یا 5 لاکھ جو بھی ملے۔ جی اور عام طور سے لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ شادی کے موقع پر وہ زائد پیسے ملے اور کام میں آ جائے۔ جی جی تو دیکھیے، جو زائد پیسے ہیں وہ سود ہے، جی بالکل 2 لاکھ سے زائد پیسے سود ہے، اس کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس کے لیے۔ ہاں، جو آپ کی اصل رقم ہے اس رقم کو استعمال کرے، اور جو زائد پیسے ہیں زائد رقم وہ سود ہے، اور اس رقم کو بغیر کسی ثواب کی نیت نہ کرے، بلا نیت ثواب اس رقم کو غریب کو دے دیں۔ غریبوں کو دینا، فقیروں کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ اس وعید کے مستحق ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا حدیث کے اندر کہ سود کھانے والا گنہگار ہے، سود کا لینا دینا بہت سخت وعید ہے۔ جی تو اس لیے ایف ڈی کی جو رقم زائد رقم اس رقم کو استعمال نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بھی ہے کہ وہ میاں جہیز میں دے دیں۔ ہوں عام طور سے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جہیز میں دے دیں، کیونکہ جہیز وہ لیتے ہیں لڑکے والے، زبردستی مانگتے ہیں، جی تو اس لیے جہیز میں دے دو۔ تو بھائی وہ دیکھے، جہیز کا مانگنا، جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز۔ جی لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جب جہیز مانگ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، جی تو ایک طرح سے حرام ہے۔ جی حرام ہے تو حرام کام میں حرام پیسے کو لگا دے، جی یہ ذہن و دماغ میں بہت سے لوگ یہ جی سوچتے کرتے بھی ہیں جی کہ وہ چلو جہیز مانگ رہے ہیں اس میں یہ دے دو۔ تو بھائی ایک تو ناجائز کام وہ ہے جہیز ہوں کا لین دین کرنا، جی اور دوسرا اوپر سے آپ غلط پیسے دے رہے ہو، جی تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر بھی جہیز میں دینا بھی جائز نہیں کسی بھی صورت میں۔ ایف ڈی کی جو زائد رقم ہے، جو آپ کی اصل رقم اسے استعمال کرے، اس زائد رقم کو استعمال نہ کرے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے ہمارا، وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ اور ثابت ہیں تو کس روایت سے ثابت دیکھیے، ابھی آپ نے سوال کیا کہ وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں ہے؟ جی وہ کیا حضور سے ثابت ہے؟ جی اور ثابت ہے تو کس سے ثابت ہے، روایت کرنے والے کون؟ اور ایک سوال اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھنا جی ثابت ہے؟ تو صرف ایک سوال کے اندر 3 سوال آ گئے، ہوں ایک عنوان قائم کیا اور اس کے اندر ذیلی عنوان 3، تو ایک سوال میں 3 سوال ہے۔ پہلا سوال وہی دیکھیے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنا ثابت، ہاں وطر کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل پڑھنا ثابت ہے۔ جی اور نفل پڑھنا ثابت ہے، اور کس سے ثابت ہے؟ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، ان سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کے بعد 2 نفل پڑھے، اور یہی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ جی تو دوسرا جواب یہ تھا، سوال کس سے ثابت تھا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ جی 2 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ تیسرا سوال کہ بیٹھ کر پڑھنا یا کھڑے ہو کر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھ کر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے وہ بیٹھ کر کے آپ نے پڑھی ہے، وہ 2 رکعت جی تو بیٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے اگر ہم مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے احناف کے یہاں
جو جی متاخرین حناف جو بات کہیں، متاخرین کے ہاں وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، اور یہی بات کسی نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا ہاں حضور سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، جی اور یہی بات کسی نے حضرت مولانا رشید خان گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی ہم نفل بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھو۔ سوال کرنے والے کا بیٹھ کر پڑھنے پہ آدھا ثواب ملے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی اس نیت سے پڑھے اتباع رسول کی نیت سے جی کہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے اگر پڑھیں تو ایک ثواب ملے گا نفل پڑھنے کا، جی اور دوسرا ثواب اتباع رسول کا، تو دونوں مل کر کے ہو سکتا ہے اس کھڑے ہو کر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے۔ جی تو یہ ہمارے بہت سے اکابرین کے معمولات میں سے بھی شامل ہے کہ فطر کے بعد جو 2 نفل پڑھتے تو بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے۔ اب کسی کو اعتراض ہو گیا پھر بیٹھ کر پڑھنا حضور نے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا، بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب، بات صحیح ہے، لیکن یہ نماز فطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، اور جب کوئی انسان پڑھے بیٹھ کر تو اتباع رسول کی نیت کر لے تو انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو عبادت کا مکلف بنایا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو عبادت کا مکلف بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس کا مکلف بنایا، اور قرآن کریم اللہ نے فرما بھی دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ 2 مخلوق ہیں جو مکلف ہے عبادت کرنے کی، جی باقی اور مخلوق نہیں، تو اور کل قیامت میں انہی 2 مخلوق سے حساب و کتاب بھی ہوگا عبادت کے بارے میں، تو یہ 2 مخلوق ہیں انسان اور جنات۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا کرامن کاتبین صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے بھی جو نیک اعمال ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں؟ دیکھیے کرامن کاتبین صرف مسلمانوں پر مقرر ہیں یا غیروں پر بھی، غیر مسلمین حضرات یا اور جو مخلوق، جی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کرامن کاتبین مسلمانوں پر تو مقرر ہیں، ان کے اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن غیر مسلمین جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی خاص ہے، ان کے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ جی اور اس کے علاوہ جنات کے ساتھ بھی کرامن کاتبین خاص ہے، جنوں کے بھی اعمال لکھتے ہیں، انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، اور انسان کے اندر ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی، جی ان سب کے اعمال کو لکھتے ہیں اور جنات کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ تو جی اس لیے صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں جی بلکہ سارے انسانوں اور جناتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ مسئلے تھے وہ مکمل ہوئے، باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اگلے سوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ مفتی صاحب ہماری وضاحت فرمائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو معلومات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔